السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مشن ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا اور قرآنی وظائف بتانا جس کے پڑھنے سے لوگوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ خواتین حضرات، میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب کے اوپر وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو حضرات وظیفہ وہاں سے ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ میرے نمبر 00923007606245 اس کے اوپر آپ جو ہے نا واٹس اپ بنا ہوا ہے، واٹس اپ کے اوپر آپ اپنا میسج دیں۔ انشاءاللہ آپ کی باری آنے پر آپ کو وظیفہ بھیج دیا جائے گا۔ ہم آپ کو اردو کے اندر بھیجیں گے اور آپ نے اس کی ترجمانی کر لینی ہے یا ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کر لیں گوگل کے اوپر سے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور مستند وظیفے جو ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ ماہ رمضان کے 11ویں روزے سے شروع کرنا ہے اور 21ویں روزے تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ عام دنوں میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 11 دن کا عمل ہے، عام دنوں میں بھی آپ 11 دن کا عمل کر سکتے ہیں، 21 دن کا عمل کر سکتے ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جس وقت جب تک جناب علی کے آپ باہر ملک جانا چاہتے ہیں نا، انٹرویو کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پھر انٹرویو دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اسی طریقے سے وظیفے کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو وظیفے کو جب آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو خواتین حضرات، جو لوگ باہر ملک جانا چاہتے ہیں اور جو حضرات کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے اور جناب ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے اور جناب علی ان کا دبدبہ نہیں ہے اور وہ ان کی عزت والی زندگی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم روب کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آپ مثلاً کہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں، تو جناب یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 دن کرنا ہے اور جب آپ 11 دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے جو بند دروازے ہیں وہ بھی آپ کے کھل جائیں گے۔ تو وظیفہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مسلمان مرد ہیں یا عورت ہیں اور آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے کسی ملک میں جانے کے لیے اور آپ کی کوئی بات بنتی نہیں ہے، تو آپ جناب علی کے صرف یہ 11 دن کا عمل کر لیں۔ رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے، لیکن رمضان سے ہٹ کے بھی آپ نے یہ 11 دن عمل کرنا ہے اور 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 نفل عشاء کی نماز پڑھ کر قضائے حاجت کے پڑھنے، 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں اور نیت اپنے کام کی رکھ لیں۔ مقصد ہو کہ بھئی میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرا روب ہو، دبدبا ہو، میرے کاروبار میں ترقی ہو، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی خواہشیں جو ہیں وہ آپ دل میں رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ خواہش جو ہے وہ پوری کر دے۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں علم شریف پڑھنے کے بعد سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور رکعت کو مکمل کر لیں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے علم شریف کے بعد علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے جس وقت 7 مرتبہ پڑھ لی تو پھر نفل آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ سورۃ علم نشرہ کو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے اور جناب علی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنی جو خواہش رکھیں گے اللہ کے حکم سے وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ 11 دن میں ہو جائے گی، 21 دن میں ہو جائے گی، لیکن اکثر جو ہے 7ویں 8ویں دن اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ کراچی کا ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ایک عقیدت مند نے ہم سے وظیفہ پوچھا، ہم نے اسے وظیفہ بتا دیا۔ وہ گوری جو اسلام آباد کے اندر ویزا نہیں لگا رہی تھی برطانیہ کا، تو وہ جناب علی کے برطانیہ سے بھی مجھے
اس کے بیٹے کا فون آیا کہ آپ کوئی ایسا طریقہ کریں کہ کراچی سے ویزا جو ہے انٹرویو کامیاب ہو جائے. تو میں نے کہا جب اللہ کو پکارنا ہے تو پھر وہ اسلام آباد ہی جانا ہے، پھر کراچی جانے کی ضرورت نہیں. رب نے جب مہربانی کرنی ہے تو فوری طور پر جناب علی کرم ہو جائے گا. تو انہوں نے جو وظیفہ جس وقت پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی گوری کے پاس گئے، یعنی 5ویں دن جو ہے وہ انٹرویو کے لیے گئے اور اسی گوری نے جناب علی اس کا ویزا لگا دیا اور اس کا انٹرویو کامیاب ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے کہ جب رب کو خلوص نیت کے ساتھ آپ جب رب کو پکارو گے اور رب سے مدد مانگو گے تو غیبی طور پر رب مہربان ہو جائے گا، اور اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر اور آپ کو سینے سے لگا لے گا. بھئی اللہ کی کلام ہے نا، اللہ رب العالمین ہے اور ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے. اور آپ خصوصی طور پر جناب علی کہ یہ اگر آپ رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 8 رکعت جو ہیں وہ تہجد کی اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر اس وظیفے کو پڑھیں تو بہت ہی قیمتی ہوگا، کیونکہ اس وقت رب العالمین پہلے آسمان پر آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت رب العالمین خود پکار رہے ہوتے ہیں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. انسان خود غفلت میں پڑا ہوا ہے نا، تو رب کی تو رحمت جو ہے وہ تو زمین پر آ جاتی ہے تہجد کے ٹائم پر. روزہ رکھنے سے پہلے رمضان شریف ہے نا، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ 11 دن کی مشقت کر لیں نا، تو رب العالمین تو خود پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے، میں دینے کے لیے آیا ہوں. تو آپ جو ہے آپ کے لیے جو ہے یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے جناب عشاء کی نماز پڑھنی ہے. یہ تہجد کے 8 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے جناب علی 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر علم نشرہ علم شریف کے بعد پڑھنی ہے پوری صورت، اور دوسری رکعت میں علم ترقی. ایک جگہ پہ نشر ہے صورت اور دوسری رکعت میں فیل ہے صورت، اور مکمل صورتیں آپ نے پڑھنی ہے. اور پڑھنے کے بعد جس اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سورت علم نشرہ کو 111 مرتبہ پڑھیں. یہ ایک ایسا رب العالمین کا عطا کیا ہوا عمل ہے کہ رب العالمین فوری طور پر، یہ اللہ کی کلام ہے نا، یہ نفل جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی رب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اور جناب علی جس وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اور مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، زمین کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیں اور جناب علی کہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام. اور اس کے بعد خصوصی دعا مانگیں آپ سجدے میں پڑے بغیر، یا اللہ میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول فرما. ارے 11 دن سجدہ کر کے تو دیکھ لو، رب کو منا کے تو دیکھ لو، رب تو مان ہی جائے گا. یہ وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اگر آپ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے گا، اور آپ جو ہیں انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیماریاں، ہر گھر کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ رب سے پناہ مانگنی ہے. تو آپ جب کھانا بناتی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، تو سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں. پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کھانا بناتے جائیں. بھائی کھانا بناتے وقت آپ گنگناتے ہو، گانے شانے گاتی ہیں نا، گانے شانے نہ گاؤ، اور سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کر. الم نشرح لک صدرک، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. جب سینہ کھل جائے گا تو بیماریاں نکل جائیں گی. تو سورت کو پڑھنا شروع کر دے کھانا بناتے وقت، روٹی پکاتے وقت، تو برکت آ جائے گی، وجود سے بیماریاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی، جسم کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، اور بیماریاں آہستے آہستے فنا فلا ہو جائیں گی. پانی پیتے وقت سورۃ جناب علی علم نشرہ پڑھ لیں، پانی پینے کے بعد علم نشرہ پڑھ لیں. جناب یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں.
اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ایسے ایسے لوگ جن کے ویزے نہیں لگ رہے تھے ان کے لیے جناب علی خصوصی جناب علی میں نے وظیفہ دیا، اور جناب علی کے لوگوں کے ویزے لگے، لوگ جناب بچیوں کی شادی ہوئی امریکہ کے اندر، لڑکا یہاں تڑپ رہا تھا پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اور جب انہوں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا تو رب العالمین نے رحم کر دیا اور ان کا ویزا لگ گیا، ان کے انٹرویو بھی پاس ہو گئے۔ تو آپ بھی پڑھیے، یہ وظیفہ اسپیشل میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اللہ پاک سے دعا خصوصی طور پر کریں گے کہ یا رب العالمین میری خواہشوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔